یہ بیعت نہیں ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ خدا کی راہوں میں قدم مارنے والے اللہ تعالیٰ کی راہ کے مسافر رستے کی صعوبتوں اور مشکلات کو کیسے برداشت کرتے ہیں اور کس طرح ان تکالیف پر غالب آتے ہیں جو خدا کی راہ میں چلنے والوں کو ملتی ہیں۔ قرآن کریم اس کا جواب ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یہ معجزہ دعا کے ذریعے ظہور ہوتا ہے، ورنہ انسان کے اپنے بس میں نہیں کہ خدا کی راہ پر چلتے ہوئے اس کی تکالیف کو صبر اور رضا کے ساتھ کلیتاً برداشت کر سکے اور پھر بجائے مشکلات سے مغلوب ہونے کے غالب بن کر ابھرے۔ بس یہ 2 اکٹھی باتیں ہیں جو دعاؤں کا پھل ہیں، صرف انبیاء ہی کی نہیں بلکہ دیگر انعام یافتہ لوگوں کی دعاؤں میں سے ان دعاؤں کو قرآن کریم نے محفوظ فرما دیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں، جن کو امت محمدیہ کے لیے بطور نمونہ محفوظ رکھا گیا۔ ایسی پرانی قدیم دعائیں ہیں اور ایسے وقت میں ہوئیں جب کہ کوئی ان کا گواہ موجود نہیں تھا۔ ایک ابراہیم تھے اور ایک ان کا بیٹا، اور ایسی بھی دعائیں تھیں جب کہ بیٹا بھی نہیں تھا، اکیلے ابراہیم دعا کر رہے ہیں جنگل بیابان میں۔ بظاہر وہ دعائیں ہمیشہ کے لیے فضاؤں میں کھوئی گئیں اور ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ کتنی مدت کے بعد، ہزاروں سال بعد، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر وہ دعائیں الہام کی گئیں اور آپ کو بتایا گیا کہ میرے ایک بندے ابراہیم نے اس طرح لقدق صحرا میں یہ دعائیں کی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعائیں بہت ہی قیمتی خزانہ ہیں، اور جن لوگوں کے لیے ان دعاؤں کو محفوظ کیا گیا اگر وہ ان سے فائدہ نہ اٹھائیں تو کتنی بد نصیبی ہوگی۔ بس دنیا کے خزانوں کے پیچھے تو لوگ بہت محنت کرتے ہیں، مگر وہ خزانے جو قرآن میں مدفون ہیں ان پر سرسری نظر سے گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان میں ڈوب کر دیکھیں تو جو چیزیں بظاہر دلچسپی کا موجب نہ بھی دکھائی دیتی ہوں، غور کرنے کے بعد ان میں سے نئی لذت کے مضامین نکلتے ہیں اور انسان کے دل پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قرآن کریم نے سورہ یونس آیت 86-87 میں بیان فرمائی ہے۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی یہ دعا ہے، حضرت موسیٰ کی دعا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا پر ایمان لے آؤ تو وہ ان میں سے جو ایمان لے آئے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ اس موسیٰ پر ایمان لانا ہے تو بہت مشکل، اور تھا بھی وہ فرعون کا زمانہ، اور ایسا جابر فرعون جس کا ذکر بحیثیت ایک جابر فرعون کے تاریخ میں محفوظ ہے، اور خود وہ اپنے جبر کا احساس رکھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی آواز پر یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بہت بڑا دعویٰ ہوتا، اور ایسا دعویٰ ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ ہم کلیتاً اس دنیا سے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ بس اس لیے انہوں نے آواز ہی میں یہ کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ مشکل کام ہے، لیکن جس خدا پر توکل کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ بچانے والا بھی ہے، وہ ہر ظالم کے اوپر غالب آ سکتا ہے، ہر جابر سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اے خدا ہمیں ظالموں کی قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ فتنہ کا مضمون یہاں بہت دلچسپ رنگ میں دوہرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں فتنہ زبردستی دین کے بدلنے کو بھی کہتے ہیں۔
قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جبر کے ذریعے تکلیفیں دے کر کسی کو اس کا دین بدلنے پر مجبور کیا جائے تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتیٰ لا تکون فتنہ، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ جب فتنہ اٹھ جائے دنیا سے، والدین وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین بالآخر اللہ ہی کے لیے ہو جائے، کسی جبر اور زور کا محتاج نہ رہے، آزاد ہو جائے دین۔ تو لا تجلنا فتنة للذین، یہ ہے ربنا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمین، میں ایک مطلب یہ ہے کہ اے خدا ہمیں ان کا تختہ مشق نہ بنا، وہ جبر اور ظلم اور تعدی کے ذریعے دنیا میں اپنا دین پھیلانا چاہتے ہیں اور دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں، بس ان معنوں میں ہمیں فتنہ نہ بنا کہ ہم ان کے تختہ مشق بن جائیں اور وہ ہم پر آزمائشیں کرتے پھریں۔ دوسرا فتنہ کا مطلب ہے ٹھوکر کا موجب نہ بنا، کیونکہ فتنہ کا ایک مطلب ہے ٹھوکر۔ بس اے خدا جب ہم نے دین کو قبول کر لیا ہے تو ایسی کمزوریاں ہم میں نہ ہوں جن کو دیکھ کر وہ کہیں کہ دیکھو جی یہ مومنین ہیں، یہ غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں، لوگوں کو پاک کرنے والے ہیں، آپ اتنے گناہوں میں ملوث ہیں۔ بس ہر قسم کی غلطیوں سے پاک کرنے کی دعا بھی اسی کے اندر داخل ہو گئی۔ پھر فتنہ کے دونوں معنوں کو ایک ملاپ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے خدا اگر تو نے ہمیں ان کے ظلم کا نشانہ بننے دیا تو ظالم لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کا خدا نہیں ہے، ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھوکر کا مضمون اور ظلم و ستم کا مضمون یہاں اکٹھا ہو گیا۔ بس یہ دعا جماعت احمدیہ کے لیے بہت ہی موزوں اور برمحل دعا ہے، اور خاص طور پر یہ جو ابتلاؤں کا دور ہے اس میں اس دعا کو اس تمام وسعت کے ساتھ پیش نظر رکھتے ہوئے خدا کے حضور دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس مضمون میں اگر آپ اپنے احمدی مظلوم بھائیوں کے حالات کو پیش نظر رکھ لیں یا ان تکالیف کو جن میں سے آپ گزرے ہیں، روزمرہ جو ظلم مختلف جگہ پہ ہو رہے ہیں مختلف نوعیت کے، ان کو ذہن میں دہرا لیا کریں تو اس دعا میں بہت درد پیدا ہو جائے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے متعلق جب آپ یہ سوچیں کہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے کمزور تھے، کتنے خطرناک جابر سے ان کا مقابلہ تھا، لیکن بات ہی اس سے شروع کی علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو توکل کے مضمون کو کبھی نہ بلائیں، تو دیکھیں اس دعا میں کیسی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہزارہ سال کی یہ دعا مر نہیں سکتی، زندہ دعا ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ پھر عرض کرتے ہیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافروں کی قوم سے نجات بخش اپنی رحمت کے ذریعے۔ یہاں جو نجات بخشنے کا مضمون ہے یہ غالباً ہجرت کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہو چکا تھا اور فرعون ہجرت میں مانے تھا۔ بس نجینا سے مراد یہاں ہجرت ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس آخر پہنچے اور وہاں پناہ لی تو انہوں نے اسی لفظ کے ساتھ آپ کو خوشخبری دی کہ تو ظالموں کی قوم سے نجات پا چکا ہے۔ بس کامیاب ہجرت مراد ہے یہاں۔ تو یہ کہا کہ اے خدا ان میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں ان کے ظلم و ستم سے بچا، اور پھر اپنے فضل سے ہمیں ان لوگوں سے ہجرت کرنے کی، کامیاب ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ بیان کی، یہ ریکارڈ کی گئی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔
بالعموم انبیاء کی طرف بددعائیں منسوب نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ 2 یا 3 جگہ جہاں بددعائیں مذکور ہیں ان کا بغور مطالعہ کریں تو بددعا کرنے کی حکمت اور اس کا جواز بھی وہیں موجود ہوگا، اور مضمون بہت اچھی طرح کھل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ کوئی پہلو شبہ کا باقی نہیں رہنے دیتی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ قوم بار بار انکار کر رہی ہے اور ہر عذاب کے بعد وقتی طور پر توبہ کرتی ہے اور پھر دوبارہ انکار کر دیتی ہے، تو یہ دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم، اے خدا جو قوم اموال کے تکبر میں مبتلا ہو وہ تو ایمان لا ہی نہیں سکتی۔ مالداروں کا اپنا ایک نفسیاتی رنگ ہوا کرتا ہے، اور اپنے سے غریب لوگوں کو ہمیشہ وہ تذلیل اور تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نفسیاتی مطالعہ کیا ہے اور یہ نتیجہ نکالا کہ عذاب تو آئے ہیں جیسا کہ خدا نے فرمایا، بار بار نشان دکھائے گئے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں پوری ہوئیں، لیکن پھر یہ کیوں آخر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بظاہر ایمان لا کر پھر قدم پیچھے کی طرف ہٹا لیتے ہیں؟ تو یہ سوچتے ہوئے معلوم ہوتا ہے انہوں نے سوچا کہ اموال کا تکبر ان کو برباد کر رہا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے اموال پر حملہ کر، ان پر اموال ان کے برباد کر دے۔ وشدد علی قلوبہم، اور دلوں میں جو انانیت پیدا ہو گئی ہے ان کے دلوں پر سختی کر، ایسا عذاب ڈال جس سے دل نرم پڑ جائیں۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کا منہ نہ دیکھیں۔ اب یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھیں، حضرت موسیٰ نے کوئی نئی بات تو نہیں نکالی، اس کے باوجود خدا تعالیٰ کیوں ان لوگوں کو توفیق نہیں عطا فرما رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ ایمان لانے کے اہل نہیں رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو دعا اور قبولیت دعا کے درمیان ایک بہت ہی گہرا لطیف رشتہ ہوتا ہے جو سطحی مطالعہ سے نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے ایسے لطائف کرتا رہتا ہے، اور یہ مضمون قرآن کریم کی دعاؤں اور استجابت دعا کے مضمون میں بہت ہی دلچسپ رنگ میں محفوظ فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ جب عذاب علیم دیکھ لیں گے پھر یہ توبہ کریں گے۔ خدا نے کہا ہاں ہمیں علم ہے کہ کس حد تک عذاب علیم دیکھیں گے تو توبہ کریں گے، لیکن دعا قبول کر لی۔ اور بعد میں فرمایا کہ جب ہم فرعون کو غرق کرنے لگے تو اس وقت اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس فرعون نے اس وقت پکارا اب میں ایمان لایا ہوں، لا الہ الا الذی، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو انکار کر چکا تھا۔ تو مراد یہ ہے کہ انبیاء کی فراست بھی درست، کوئی صحیح نتیجہ نکالتے ہیں کہ ابھی اور عذاب میں شدت چاہیے، اس کے بغیر یہ مانیں گے نہیں، مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ گناہ میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ جس قسم کا عذاب ان کو منواتا ہے وہ عذاب اس وقت آتا ہے جب کہ حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ایمان لانا بیکار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لو فرعون، تمہاری دعائیں سن کر ہم نے فرعون کو اس حد تک عذاب دے دیا جو بالآخر اس کا سر جھکانے، جس کے نتیجے میں بالآخر اس کا سر جھکا، لیکن خدا نے کہا کہ اب تو تیرے روح کا بچنے کا کوئی وقت نہیں رہا، چونکہ تو نے جب تک تیری روح خطرے میں تھی اس وقت تک تو موسیٰ اور موسیٰ کے رب کو قبول نہیں کیا،
اب بدن کا خطرہ ہے، تو اب تو کہتا ہے کہ مجھے بچا لے، تو فرماتا ہے ننجی کا بے بدنے کا، ٹھیک ہے الان آج روح کے بچنے کا وقت تو نہیں رہا، لیکن تیرے بدن کے بچانے کا وقت ہے، ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، اور وہ اس لیے بچائیں گے تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ حضرت موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں اس پیش آنے والے واقعہ سے متعلق تاریخ میں بہت سا ابہام موجود ہے۔ بالعموم تمام مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ فرعون وہیں اس وقت غرق ہو گیا تھا اور بچا نہیں بلکہ صرف اس کا جسم بچا تھا، اور تاریخ سے جہاں تک میں نے چھان بین کی ہے ایسی قطعی کوئی شہادت نہیں مل سکی کہ یہ فرعون جس کا ذکر چل رہا ہے یہ غرق ہو گیا تھا، کیونکہ جو ممی ملی ہے وہ ہے تو اسی فرعون کی، اس کے ساتھ واقعہ تو ضرور ایسا پیش آیا ہے، مگر یہ قطعی شہادت نہیں ہے کہ وہ غرق ہو کر مرا تھا۔ اس لیے آئندہ مزید جستجو تحقیق ہمیں بتائے گی کہ اصل واقعہ کیا ہوا، پھر اس آیت کی صحیح تفسیر ہمارے سامنے آئے گی کہ ننجی کا بے بدنے کا سے مراد خدا تعالیٰ کی کیا یہ تھی کہ ہم آج تیرے بدن کو بچائیں گے، تیری روح پھر بھی نہیں بچے گی، پھر تو واپس لوٹے گا، اور تیرا یہ بدن دنیا کے لیے آئندہ عبرت کے لیے محفوظ کیا جائے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم تجھے غرق تو کر دیں گے لیکن تیری لاش کو بچائیں گے، اور تیری لاش بعد میں دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے گی۔ تو دونوں صورتوں میں یہ ایک بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ابھی اس کا ایک پہلو تشنہ تحقیق ہے۔ بس دعائیں کرتے وقت یہ ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے دعاؤں میں ایسی ہوشیاریاں یا چلاکیاں نہ کریں کہ بعد میں جب دعا قبول ہو تو پتہ لگے کہ یہ تو ہماری دعا کے نتیجے میں ایسی بات ہو گئی۔ ایسے دلچسپ واقعات ہوتے ہیں، دراصل خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے پیارے اور لطیف انداز میں اپنے قرب کے نشان دیتا ہے۔ بعض دفعہ تھوڑی تھوڑی سزائیں بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بڑے معجزے دیکھنا چاہتے ہیں جو ظاہری اور عددی معجزے ہوں کہ جی فلاں شخص نے خواب میں دیکھا کہ فلاں تاریخ کو یہ واقعہ ہو جائے گا اور یہ ہو گیا۔ یہ سطحی چیزیں ہیں۔ اصل جو زندہ معجزہ ہے وہ خدا کا بندے کے ساتھ ایسا باریک سلوک ہے جو زندگی میں اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ ایسے لطیف اشارے اسے ملتے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں دل کی گہرائیوں میں یہ بات جاگزی ہو جاتی ہے کہ میرا اور اللہ کا ایک معاملہ ہے جو چل رہا ہے۔ حضرت منشی روڑے خان والا واقعہ آپ نے سنا ہے بارہا، وہ اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب اور حضرت منشی روڑے خان حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک دفعہ رخصت ہو رہے تھے، جب اجازت لی باہر واپس جانے کی تو شدید گرمی تھی اور بہت دیر سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو حضرت منشی ظفر احمد صاحب نے بے تکلفی سے پیار سے عرض کیا کہ حضور دعا کریں، بہت ہی گرمی ہے، واپسی کا سفر بھی سخت ہے، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ منشی روڑے خان نے کہا میرے لیے تو یہ دعا کریں کہ اوپر سے بھی بارش، نیچے سے بھی، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، پانی پانی ہو جائے۔ چنانچہ وہ یکے میں بیٹھے اور بٹالے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں وڈالے کے قریب ایک وہ ہم بھی جب گزرتے تھے تو وہاں چھوٹی سی پلی آیا کرتی تھی ایک، وہاں کہیں وہ یکا اچھلا ہے، ہاں اس سے پہلے کہ وہ پلی آتی اچانک بادل امڑ کے آئے اور اس قدر موسلا دھار بارش شروع ہوئی کہ جل تھل بھر گئے اس سے، اور وہ گھوڑا اسی طرح سر پر دوڑا جا رہا تھا۔ وہ جب پلی آئی تو اس پر وہ ٹانگا یکا جو اچھلا تو منشی ظفر احمد صاحب یا ظفر احمد نام تھا، وہ تو ٹانگے میں ہی رہے اور منشی روڑے خان اچھل کے باہر پانی میں جا پڑے، اور اوپر سے بھی پانی تھا، نیچے سے بھی پانی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں یہ بیرونی دنیا کے لیے شاید کوئی حقیقت نہ رکھتے ہوں،
لیکن مومن کی تقویت ایمان کے لیے بیرونی نشانات سے بہت زیادہ دل نشین اور روح میں اتر جانے والے نشانات اس قسم کے ہوا کرتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں احمدیوں سے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی ایسا آدمی جس سے خدا تعالیٰ اچھی توقع رکھتا ہے کوئی چھوٹی سی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اسی وقت اس کو سزا ملتی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو بڑی بڑی غلطیوں پہ بھی سزا نہیں ملتی، اور وہاں سزا نہ ملنا خدا تعالیٰ کی غضب کی نشانی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اپنے پیاروں کو انسان جلدی پکڑتا ہے، جن سے اچھی توقعات ہوں ان کو جلدی ٹوکتا ہے، جن سے اچھی توقعات نہ ہوں ان کی بڑی بڑی چیزوں سے بھی درگزر کر جاتا ہے کہ ان سے توقع یہی تھی۔ تو اس لیے دعاؤں کے مضمون میں آپ کو قرآن کریم میں بھی ایسے بڑے دلچسپ واقعات ملیں گے جہاں دعا کرنے والے نے ذرا کہیں کوئی غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے اور لطیف انداز میں قبولیت کے وقت اس کی طرف اشارہ فرما دیا۔ بس فرعون کے ڈوبنے کی دعا کا حضرت موسیٰ کی اس دعا سے گہرا تعلق ہے، جس کے نتیجے میں بالآخر اس کو ایمان لانے کی بھی توفیق ملی، لیکن بیکار، اور اس کا کوئی بھی فائدہ اس کو نہ پہنچا۔ لیکن یاد رکھیں کہ انبیاء کی دعائیں تو بیکار نہیں جایا کرتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک نیا اور لطیف مضمون داخل فرما دیا۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، ہم تیرے بدن کو محض ایک فضول لطیفہ گوئی کے طور پر نہیں بچا رہے، خدا تو کوئی ابس کام نہیں کیا کرتا، اور پھر میرے بندے موسیٰ کی دعا تھی، اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچنا چاہیے، تو جو فائدہ تجھے نہیں پہنچا وہ تیری وجہ سے آئندہ نسلوں کو پہنچے گا، اور آنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ تو دیکھیں، بظاہر سرسری طور پر ان دعاؤں سے گزریں تو معمولی سا مضمون سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب ڈوب کر چلیں اس کے اندر جو مضامین کی تہیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے سیر کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو بڑے بڑے لطیف مضامین ہیں جو ان دعاؤں میں اور ان کی قبولیت کے نشانات میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا عرفان عطا فرماتا رہے۔ پوری آیت یہ ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، کہ اب تو کہتا ہے میں ایمان لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے عمر تو نے عصیان میں گزار دی، اور تو صرف گناہ گار ہی نہیں بلکہ فساد کرنے والا گناہ گار تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات بخشیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور دنیا میں اکثر لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس موقع پر جب کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، دنیا کے اکثر لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں کہنا دوہرا معنی رکھتا ہے۔ ایک تو عمومی بیان ہے کہ لوگ اکثر خدا کی آیات سے غافل ہی ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ حضرت فرعون کی لاش کے متعلق اس وقت ساری دنیا غفلت میں تھی، اور یہ ایک ایسا نشان تھا جس پر دنیا کے کسی عالم کی بھی نظر نہیں تھی، کسی تاریخ دان کی بھی نظر نہیں تھی، کیونکہ اس وقت کی معروف تاریخ کے مطابق یہ واقعہ فرعون کا دریا میں غرق ہونا اور پھر خدا کا اس سے وعدہ کرنا، یہ کسی دنیا کے تاریخی ریکارڈ میں درج نہیں تھا۔ قرآن نے پہلی دفعہ بیان فرمایا، اور مصر کی تہذیب تہ در تہ ریت میں دفن ہو چکی تھی، اور وہ بڑے بڑے مقبرے جن میں بعد میں فرعون کی لاشیں مدفون پائی گئیں اور بعد میں دریافت ہوئیں، وہ اس وقت کی دنیا کے نظر میں نہیں تھے۔ بس کیسا پیارا انجام ہے اس ذکر کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ دنیا میں اکثر لوگ ہماری آیات سے غافل ہوتے ہیں۔ ہم اتنے مستغنی ہیں کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، جانتے ہیں کہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ یہ مدفون خزانے پھر ابھر آئیں گے اور زمین ان خزانوں کو باہر پھینک دے گی،
یعنی خدا تعالیٰ کے نشانات کے خزانے. اب میں آپ کو حضرت نوح کی دعا بتاتا ہوں. قرآن کریم فرماتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہ یہ جو دعا ہے نوح کی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی ہوئی دعا ہے. فرمایا قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجرہا ومرساہا. بس یہ الہامی دعا ہے کہ اور یہ پڑھتے چلے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس کے ذات بابرکات کے ساتھ ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں. مجرہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی اسی کے نام سے ہے. ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. بس جتنے بھی سمندر کے یا دریاؤں وغیرہ کے سفر اختیار کیے جاتے ہیں، ان میں عام طور پر وہ مسلمان جو اس دعا سے واقف ہیں یہی دعا کرتے ہیں. اور ہمیں بھی سب احمدیوں کو قادیان میں تو اس دعا سے کی بہت ہی واقفیت تھی سب کو، اور بچے بچے کو سکھائی جاتی تھی. لیکن اب کچھ جو موجودہ نسلیں اس سے کچھ غافل ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے میں یہ دعائیں دوبارہ پڑھ کے ان کا پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے ماحول میں سب عزیزوں کو یاد بھی کرائیں، ان کا مضمون سمجھائیں، ان دعاؤں سے ایک ذاتی تعلق پیدا کر دیں، تاکہ جب یہ دعائیں بچے مانگیں یا جو آئندہ بڑے بھی ہوں گے تو مانگیں، تو ان کے دل کی گہرائیوں سے یہ دعائیں اٹھیں، اس مضمون کو سمجھ کر وہ دعائیں کرنے والے ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے کے بعد اللہ کے نام پر جو سفر اختیار کیا، اس سفر میں ان کا ایک بیٹا ساتھ نہیں تھا. اور جب وہ طوفان بہت بڑا تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑی کے دامن میں وہ بیٹا کھڑا ہے. آپ نے اس کو آواز دی اور کہا کہ تم آ جاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. اس نے کہا کہ میں تو اس پہاڑ میں پناہ لے لوں گا، مجھے تمہاری کشتی کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد اگلا منظر خدا تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک موج ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے نظر سے غائب ہو گیا. اس پر حضرت نوح نے بڑی بے چینی سے یہ عرض کیا کہ اے خدا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، اور میں نہیں سمجھ سکتا تیرے مقاصد کو، تیرے طریقہ کار کو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اہل کو غرق ہوتے دیکھ لیا ہے. تو بہتر جانتا ہے کہ کیوں ہوا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک خلش سی پیدا ہو گئی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ جواب دیا، انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں تھا، انہو عمل غیر صالح، یہ بد اعمال بچہ تھا، اور بد اعمال اولاد نبیوں کی اولاد نہیں ہوا کرتی، یعنی نبیوں کی طرف منسوب ہونے کی اہلیت نہیں رکھتی. تو اہل بمانا اہلیت کے ہے، محض خونی طور پر خونی رشتے کے لحاظ سے اولاد ہونا مراد نہیں. تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو عمل غیر صالح، یہ تو غیر صالح لڑکا ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں، یہ کیسے سے تیرا اہل ہو گیا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. فلا تسألنی، پس مجھ سے مت سوال کر ایسی باتوں کے متعلق جن کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں مبادا تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. یعنی اگر تو نے احتیاط نہ کی تو خطرہ ہے کہ اسی نہج پر اگر آگے بڑھتا رہا تو ظالموں میں شامل ہو جائے گا. اس پر حضرت نوح نے بڑی بے قراری سے پھر یہ عرض کیا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم.
اے میرے اللہ میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھ سے بخشش کا سلوک نہ فرمایا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں یقیناً گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہاں جو مشکل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا انسان کو علم ہو اس کے متعلق تو سوال ہی نہیں کرتا، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق سوال کیا جاتا ہے. تو یہاں پھر یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو نے آئندہ ایسی باتوں میں سوال کیا جس کا تجھے علم نہیں تو گھاٹا پانے ظالموں میں سے ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے خدا آئندہ کبھی میں ایسا سوال نہ کروں جس کا مجھے علم نہ ہو. تو یہ عجیب سا مہمہ ہے کہ اگر علم ہو تو سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور اگر علم نہ ہو تو سوال کرنا گناہ کیسے ہو گیا؟ دراصل یہاں سوال کی بجائے یہ حضرت نوح کی پردہ داری فرمائی گئی ہے، ستاری کا سلوک ہوا ہے. ایک خفیف سا اعتراض دل میں پیدا ہوا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا گیا. اور چونکہ حضرت نوح ایک بڑے بلند پایہ نبی تھے اور اس اعتراض پر خود آپ نے بھی معلوم ہوتا ہے پردہ رکھا ہوا تھا. آپ نے جو دعا کی ہے، وہ سوال کیا ہے، اس کا انداز بتا رہا ہے کہ ادب اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی بے قراری بھی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں، میرا دل بے چین ہو گیا ہے. جو اولو العزم خدا کے انبیاء ہوتے ہیں ان کے ایسی باتوں پر دل بے چین نہیں ہونا چاہیے. ان سے خدا یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ کچھ ایسے واقعات ضرور ہوئے ہیں جن کا مجھے علم نہیں، لیکن خدا کے علم میں ہے اور خدا کا فیصلہ سچا ہے، اس لیے فیصلے سے متعلق سوال اٹھانے کا مجھے کوئی حق نہیں. یہ جو مضمون ہے یہ بہت ہی لطیف اور بہت گہرا مضمون ہے، اور اس کو بھلا دینے کے نتیجے میں نے دیکھا ہے بہت سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے احمدی بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں. کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں خلفائے وقت کے، حضرت مسلم موعود کے زمانے میں 12 ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو کسی باریک حکمت کے پیش نظر کیے جاتے ہیں اور ان کا دنیا کو علم دیا بھی نہیں جا سکتا. یہ دوسرا مضمون بھی اس میں مخفی ہے اور بہت ہی اہمیت والا مضمون ہے. بعض دفعہ ایک سوال کر کے انسان مزید دکھ میں مبتلا ہوتا ہے کیونکہ اس کا جواب اس کو اور تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک بیٹا ہے جس کی بدکاری کے متعلق کسی کو علم نہیں، باپ کو علم نہیں، خدا تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا، اور نوح نے جب وہ شک کا اظہار کیا، ایسے شک کا اظہار جو اتنا خفی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شک کے طور پر پیش کرنا بھی پسند نہ فرمایا، لیکن گفتگو کی طرز، آپس میں جو مکالمہ ہوا ہے اس کی طرز بتا رہی ہے کہ اندر کیا بات تھی. ادب بہرحال قائم تھا، اور اتنا گہرا ادب تھا اس وقت بھی، شک کے دوران بھی، کہ اس ادب کے نتیجے میں اس وقت آپ کو خدا نے جاہل قرار نہیں دیا. یہ بتایا کہ آغاز اسی طرح ہوا کرتا ہے. ایک انسان اگر اپنے سے بالا ایسے لوگوں کے فیصلے جن کا احترام لازم ہے باریک نظر سے نہ دیکھے اور شک کی گنجائش ہو، تو پہلا اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ ادب اور احترام کی وجہ سے زبان نہ کھولے اور استغفار سے کام لے اور دعا سے کام لے. لیکن اگر اس سے یہ ایسا ہو بھی جائے اور بار بار ایسا ہو تو پھر خطرہ ہے کہ انسان مزید ٹھوکر کھا جائے گا. پس مختلف ایسے فیصلوں میں جہاں ایک مومن ایمان بھی رکھتا ہے اور ادب بھی رکھتا ہے، وہاں بھی بعض آزمائشیں، دبی ہوئی آزمائشیں بھی بہت ہی خطرات کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں نہایت اعلیٰ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ
اعتراض نہیں کرنا چاہیے، استغفار سے کام لینا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے خدا اگر تو نے بخشش کا سلوک نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو اس صورتحال میں یقیناً گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور اگر سوال اٹھتے ہی ہیں تو پھر یہ دعا بہت اچھی ہے۔ اس کا پہلا حصہ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے خدا میں تیری حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، میں نہیں جانتا کہ بہت سی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس دنیا میں، تیری تقدیر کیا کیا مخفی مصلحتیں لیے ہوئے ہے، تیرے فیصلے کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تیری تقدیر پر نظر نہیں جاتی، اس لیے ہم تجھ سے ان شکوک سے کے بارے میں پناہ مانگتے ہیں جو ایسے موقع پر دلوں میں پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک دعا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو اسی صورت کا ایک اور مضمون بھی ہمیں سمجھا رہی ہے۔ سورہ یوسف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسن القصص ہے جو ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ اتنا حسین واقعہ ہے کہ ایسا دلچسپ واقعہ، اس سے زیادہ پیارا اور دلکش قصہ تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا، نہ سن سکتے ہو، کیونکہ یہ احسن القصص ہے۔ اب قرآن کریم میں بہت سے قصص بیان ہوئے ہیں انبیاء کے، اور بڑے ایک سے ایک بڑھ کر دلچسپ واقعات بیان ہوئے ہیں، صرف سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ میں اس پر غور کرتا رہا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ دعا جو حضرت یوسف نے کی ہے یہ حسن کی انتہا ہے، اتنی حسین دعا ہے، اور حضرت یوسف کے حسن کا ایسا عجیب منظر پیش کرتی ہے کہ انسانی دنیا میں آپ کو ایسی مثالیں دکھائی نہیں دیں گی۔ جب آپ کو زلیخا نے ابتلا میں ڈالا اور دعوت دی، اور ساتھ اپنے دوسری اس شہر کی، اس قصبے کی خوبصورت عورتوں کو بھی شامل کر لیا کہ اگر اکیلا میرے سے یہ پوری طرح قابو نہیں آ سکتا تو ہو سکتا ہے ہم سب مل کر اس پر اپنا جادو چلائیں تو یہ اس جادو کے اثر کے تابع ہماری بات مان جائے۔ یہ اسکیم تھی جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اس پر حضرت یوسف یہ دعا کرتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، یہ مجھے لذتوں کی طرف اور عیش و عشرت کی طرف بلا رہی ہیں۔ اے خدا میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں قید ہو جاؤں اور قید خانے میں زندگی بسر کروں، مجھے یہ آزادی پسند نہیں ہے جو لذتوں کی آزادی ہے مگر تیری رضا کی آزادی نہیں ہے۔ اب کتنی عظیم الشان دعا ہے، کوئی یہ بھی دعا کر سکتا تھا کہ اے خدا مجھے بچا لے، لیکن دوسری طرف قید خانے کو دیکھا، اس مضمون کو ذہن میں رکھا اور یہ دعا کی کہ اے خدا مجھے زیادہ پسند ہے۔ اب دیکھیں کیسے لطیف رشتے ہیں دعا اور قبولیت میں۔ میں یہ پہلے سمجھ نہیں سکتا تھا کہ حضرت یوسف بیچارے کو اتنی لمبی قید میں کیوں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اپنی منہ مانگی دعا ہے جو ان کے سامنے آئی۔ بس جہاں ایک طرف یہ دعاؤں میں احتیاط بتانے والا مضمون ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنے لیے مشکل دعا مانگا ہی نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں مشکل میں ڈالے بغیر بھی معاملے حل کر سکتا ہے، یہ کہا کرو، اور خام خواہ کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہو۔ بڑا ہم پر احسان فرمایا۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میرے بندے بعض دعائیں مانگتے ہیں تو میں ان کے دل کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ اس جو دعا نے اور اس کی قبولیت نے مل کر اس معاملے کو اتنا حسین بنا دیا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے ایسا عجیب واقعہ کبھی دنیا میں پیش نہیں آیا کہ وہ خدا جو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے اور پھر ایسے پاک باز بندے سے، یعنی یوسف جیسے بندے سے،
اس کی دعا سنتا بھی ہے اور اس کو بچا بھی لیتا ہے اور پھر قید خانے میں ڈال دیتا ہے. قید خانے میں کیوں ڈال دیا؟ میرے نزدیک اس لیے کہ حضرت یوسف کے دل کی سچائی ثابت ہو اور عام دعا کرنے والوں سے الگ اور ممتاز کر کے آپ کو دکھایا جائے. ورنہ دعا کرنے والے بڑی بڑی دعائیں کر جاتے ہیں کہ اور باتوں باتوں میں اپنی جان فدا کرتے رہتے ہیں. جب ابتلا کا وقت آتا ہے تو جانیں لے کے بھاگ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، مجھے بھی کئی خط آتے ہیں کہ جی آپ کہیں تو مال جان سب کچھ حاضر، اور چھوٹا سا ابتلا اولاد کی طرف سے آ جائے یا قضا کے فیصلے کی طرف سے آ جائے تو نہ جان حاضر ہوتی ہے نہ مال حاضر ہوتا ہے. وہی لوگ باتیں بنانی شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ خلیفہ ہے، اس میں تو انصاف ہی کوئی نہیں. تو خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اکثر منہ کی باتیں جھوٹی اور بےمانی ہوا کرتی ہیں. بڑی بڑی پیاری دعائیں لوگ کرتے ہیں خدا کے حضور، سجدوں میں روتے ہوئے بھی کرتے ہیں، اے خدا یہ ہو جائے تو ہم سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر جب مشکل پڑتی ہے تو اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. قرآن کریم نے اس مضمون کا ایک اور جگہ یوں بیان فرمایا کہ تم لوگ تو قتال مانگا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے خدا ہمیں وہ جہاد کے میدان دکھا جہاں ہم اپنی قربانیاں پیش کریں، اور اب وہ آ گیا ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. تو دعا سے کوئی چیز مانگنا اور بات ہے، اور جب وہ ابتلا سامنے آ کھڑا ہو اس میں پڑھنا اور حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرنا اور بات ہے. تو خدا تعالیٰ نے اس حسین قصے میں، جو سب قصوں سے زیادہ حسین ہے، ہمیں یہ بتایا کہ یوسف نے دعا مانگی محض اس کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کو بتانے کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتانے کے لیے کہ یہ دعا میں انتہائی سچا اور مخلص تھا. واقعتاً اس کو قید خانہ اور اس کی صعوبتیں دکھائی دے رہی تھیں اور پناہ مانگ رہا تھا ان کی کہ اے خدا اس عیش کی زندگی سے مجھے وہاں ڈال دے، اور پھر خوشی سے قبول کیا. وہاں رہے، وہاں تبلیغیں کرتے رہے، وہاں مزے کی زندگی خدا کی یاد میں گزاری، اور ایک ذرہ بھی شکوہ دل میں پیدا نہیں ہوا کہ مجھ معصوم کو، جو آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ معصوم انسان ہے، بے جرم کیوں مارا جا رہا ہے. اور پھر آخر پر جب آپ کو وہاں سے نجات ملتی ہے تو اس وقت پھر بہت ہی عجیب حیرت انگیز انکسار کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پیغمبر کو کہتے ہیں پہلے اپنے آقا بادشاہ سے کہو کہ وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے الزام لگایا تھا ان کا حال تو پوچھو کیا حال ہے ان کا، اب کیا کہتی ہیں، اور مجھے نکالو تو معصوم حالت میں نکالو. یہ بھی دیکھیں کتنا عجیب دلچسپ اور گہرا مضمون ہے. فرمایا میں الزام کی حالت میں گیا ہوں، میں الزام کی حالت میں کیسے باہر آ جاؤں، یہ الزام تو مجھے پسند نہیں ہے، اس کی خاطر تو ساری تکلیفیں برداشت کی. اس لیے جب تک میں معصوم ہو کر نہیں نکالا جاتا مجھے ابھی بھی آزادی نہیں چاہیے، حالانکہ بادشاہ مہربان ہو چکے ہیں. اور پھر جب بادشاہ نے ان سے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا وہ تو بالکل معصوم ہے، فرشتہ ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں، ہم نے شرارت کی تھی، ہم نے فتنہ پیدا کیا تھا. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو اب بھی بری نہیں کرتا، ان نفس الامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس تو گناہوں کی تعلیم دینے والا ہے، میں اللہ ہی کا فضل تھا جو میں بچ گیا ہوں. تو دیکھیں قرآنی دعائیں جو گہرے مضامین سمیٹے ہوئے ہیں، جب آپ ان میں غوطہ مارتے ہیں، ان میں اتر کر ان دعاؤں کو اور ان کی مقبولیت کے حالات کو دیکھتے ہیں تو کیسے کیسے حسین دلکش نظارے ان پردوں کے پیچھے دکھائی دیتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ پردوں کے پیچھے اور پردے ہوتے ہیں. آپ اور بیچ میں داخل ہوتے چلے جائیں، اپنے نفس پر ان مضامین کو وارد کرتے رہیں تو آپ کو اور زیادہ لطیف اور دلکش نظارے ان کے پیچھے سے دکھائی دیتے چلے جائیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا جو اس سے ملتی جلتی ہے، جو پہلے ایک گزر چکی ہے، وہ یہ بیان فرمائی گئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ جو دعا ہے یہ اس دعا سے ملتی جلتی لیکن اس سے مختلف ہے جو سورہ بقرہ کی
125 اور آگے پیچھے کی آیات میں درج تھی. وہاں بھی یہ ذکر ہے قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور سرسری نظر سے پڑھیں تو ایک ہی دعا لگتی ہے. دونوں جگہ اس شہر کے امن کی دعا مانگی گئی ہے، اس کے امین ہونے کی دعا مانگی گئی ہے. لیکن حقیقت میں پہلی دعا تھی اس میں شہر کے لیے دعا نہیں مانگی تھی، جگہ کے لیے دعا مانگی تھی. کیونکہ وہاں یہ دعا ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یہ جگہ چٹیل میدان جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اسے ایک رستے بستے شہر میں تبدیل فرما دے. بس یہ دعا جو اب کی گئی ہے اس میں یہ دعا نہیں یہ نہیں فرمایا کہ اس جگہ کو شہر بنا دے، امن کی جگہ بنا دے. فرمایا ہے ھذا البلد آمنا، اے خدا تو نے میری دعاؤں کو سن لیا اور اس جگہ کو شہر بنا چکا ہے، اب باقاعدہ آبادی ہے یہاں. اب میں اس شہر کے لیے امن کی دعا تو سے مانگتا ہوں. اس کے بعد اس دعا میں بعض ایسی باتوں کا ذکر ہے جو دراصل پہلی دعا کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے خطاب فرمایا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی دعا میں ترمیم کی گئی ہے. پہلی دعا آپ کو یاد دلانے کے لیے پڑھتا ہوں، وہ یہ تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جب ابراہیم نے خدا سے عرض کیا کہ اے خدا اس جگہ کو تو ایک شہر میں تبدیل فرما جو امن کا شہر ہو، اور اس میں بسنے والوں کو تو ہر قسم کے رزق عطا فرما، ہر قسم کے پھل عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یعنی ان سب کو جو اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت پر ایمان لے آئیں. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اے ابراہیم میں تیری دعا کو اس سے زیادہ قبول کرتا ہوں جتنا تو مانگ رہا ہے. جو ان میں سے ایمان نہیں بھی لائے دنیا کی زندگی میں ان کو بھی میں فائدہ پہنچاؤں گا، ہاں آخرت میں میں ان کو عذاب دوں گا. یہ جو آخرت کے عذاب کا جواب تھا اس نے حضرت ابراہیم کو بڑا ڈرا دیا ہے، اور اگلی دعا میں آپ نے ترمیم کر لی ہے. اس ترمیم کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ کیوں فرق ہے اس دعا میں اور اس دعا میں، اور کیسے پیارے انداز میں پھر آپ نے وہ ترمیم کر کے وہ دعا کی ہے. کہتے ہیں ھذا بلد آمن وجربنی وبنی ان نعبد الاصنام. پتہ لگ گیا کہ کچھ ظالم ضرور پیدا ہوں گے، کچھ مشرک پیدا ہوں گے. شہر توحید کی خاطر بنایا گیا لیکن یہیں شرک کرنے والے بھی داخل ہو جائیں گے. تو یہ دعا کی کہ اے خدا مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے باز رکھ، بچائے رکھ کہ ہم کبھی بھی بتوں کی پرستش کریں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ ان بتوں اور جھوٹے خداؤں نے تیرے اکثر بندوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی، جو ان میں سے میری پیروی کرے گا وہ میرا ہوگا، اور جو میرا ہوگا وہ موحد ہی رہے گا. اس لیے میروں پر تو ناراض ہو ہی گئے نہیں. کس طرح ان کا دامن بچا لیا. پہلے خدا نے ایک استثناء کیا تھا اس دعا کے نتیجے میں، اور کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ دنیا میں تو حسن سلوک کرتا رہوں گا لیکن آخرت میں ان کو پکڑوں گا. اس کے بعد یہ کہا جب میرے ساتھ جو میرا ہوگا اس کو تو لازماً سزا نہیں دے گا، کیونکہ مجھ سے تو اتنا پیار کرتا ہے اور مجھ سے تو ایسا حسن سلوک فرماتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میرا ہو اس کے ساتھ بھی تو کسی قسم کا غضب کا معاملہ فرمائے. رہا ان لوگوں کا معاملہ جو میرے خلاف ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، جن کے متعلق تو نے کہا ہے کہ میں انہیں عذاب علیم میں مبتلا کروں گا. حضرت ابراہیم بے حد رحم کرنے والے تھے، بڑے نرم دل تھے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے
تو وہاں بھی دل نہیں چاہتا کہ ان سے سختی کا سلوک ہو. تو کہتے ہیں ومن آسانی، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو میرے نافرمان ہیں، فإنک غفور الرحیم، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. بس یہ کہہ کے بات چھوڑ دیں. تو چاہے تو سزا دے سکتا ہے، اور میری پہلی دعا کے جواب میں تو نے مجھے بتا دیا ہے کہ ایسے بد نصیبوں کو بالآخر سزا ملے گی. تو میں اب نئی ترمیم شدہ دعا یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو میرا ہے وہ تو امن میں آ ہی گیا، اور جو میرا نہیں رہے گا میں اس کے لیے بھی صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کو نہ دیکھنا، اپنی ذات کو دیکھنا. وہ گناہگار ہے لیکن تو غفور الرحیم ہے. کتنا پیارا انداز ہے دعا کا، اور کتنا دردناک انداز ہے دعا کا. اگر اس کے گہرے درد کو سمجھ کر اسی درد میں ڈوب کر آپ دعائیں کریں تو دیکھیں آپ کی دعاؤں کو کیسے کیسے پھل لگتے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے خدا، میں نے اپنی اولاد کو، اپنی اس پیاری اولاد اسماعیل کو اس بے آب و گیاہ وادی میں، ایک ایسے لقدق صحرا میں جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، تیرے مقدس گھر کے قریب اس لیے چھوڑا لیقیموا الصلاۃ، کہ یہ لوگ تیری عبادت کریں. ان کے لیے جو یہ دعا مانگی تھی کہ ان کو پھل دینا، ان پر رحمتیں کرنا، پہلی دعا میں ذکر تھا، وہ ثانوی باتیں ہیں. اصل میرا مقصد یہ تھا کہ یہ تیرے گھر کے قریب میں ان کو چھوڑوں اور اس گھر کے مقاصد کو پورا کرنے والے ہوں. لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، پس اس وجہ سے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر کہ یہ تیرے عبادت گزار بندے ہیں، ورنہ ان کو پھل کھلوانے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں. اگر تیرے عبادت گزار نہ بندے ہوں تو مجھے تو یہی دلچسپی تھی کہ قیامت کے دن کو بخش سکتا ہے تو ضرور بخش. جہاں تک دنیا کے پھلوں کا تعلق ہے تو نے عبادت تو کر دی ہے، مگر میں عرض کر دوں کہ ابھی بھی مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں. دنیا میں ان کو کچھ دے نہ دے، لیکن جو نیک بندے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، ان کی طرف دلوں کو ضرور مائل فرمانا، اور ان کے لیے لوگ دور دور سے طرح طرح کے تحائف لے کر آئیں، ہر قسم کے پھل ان تک پہنچیں، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بنیں، ان نعمتوں کو دیکھیں اور بار بار تیرا شکر ادا کریں کہ اے خدا، محض تیرے پیار کا اظہار ہے کہ لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہوئے، ورنہ ہماری کیا حیثیت تھی. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. حضرت ابراہیم کا مقام آپ کی دعاؤں پر غور کرنے سے مزید ابھرتا چلا جاتا ہے. یہ عرض کیا کہ اے خدا، میری نیت پاک ہے، مجھے تو یہ دلچسپی تھی کہ عبادت کرنے والے ہوں، رزق وغیرہ میں ظاہری رزق میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی. ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ بعض دفعہ انسان اپنی مخفی نیتوں سے خود بھی واقف نہیں ہوا کرتا. خدا کے حضور تو یہ دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے کہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں اور فلاں نیت سے نہیں کر رہا. تو فوراً عرض کیا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اے خدا، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جن باتوں کا ہم اظہار کرتے ہیں. مطلب ہے ہم اچھی نیتیں کہہ بھی دیں، اچھی باتیں تیرے حضور عرض کر رہے ہوں کہ ہم یہ نیکیاں پیش نظر رکھتے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی امکان احتمال موجود ہے کہ بعض مخفی ارادے برے ہوں، بعض مخفی نیتیں گندی ہوں یا نفسانی ہوں. اس لیے میں تیرے حضور یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے متعلق کسی برات کا اقرار نہیں کرتا. میں جانتا ہوں کہ جو نیت مجھے صفا دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے ممکن ہے پھر بھی کہ کوئی مخفی ایسا بد ارادہ موجود ہو. اس کے لیے تو مجھ سے رحمت کا سلوک فرمانا. یعنی اپنی عاجزی کا اظہار ہے اور احتمالی گناہوں کا اقرار ہے.
وما یخفی علی اللہ من شیء من الارض ولا فی السماء، میں کیا چیز ہوں اے خدا، تو وہ ہے جس سے آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اور یہ وہ دعا ہے یہ وہ اولاد ہے جو نیک اولاد کی طلب کے نتیجے میں عطا ہوئی، اور جس نے ثابت کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت اندر تک پاک تھی۔ بس بظاہر یہ نہیں فرمایا گیا، لیکن جب اس مضمون کو آپ اکٹھا ملا کر پڑھیں تو خدا کی طرف سے یہ گواہی بھی ساتھ دے دی گئی ہے کہ ابراہیم تو اپنے عجز میں کہہ رہا تھا کہ میں جہاں تک میں جانتا ہوں میری نیت صاف ہے، لیکن تو بہتر جانتا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ایک ایسی بات کہی جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی نیت کو جانتا تھا اور اس کی نیت کی پاکی کے مطابق اس سے سلوک فرمایا، کیونکہ جس نیک اولاد کے متعلق اس نے کہا کہ میں تجھ سے نیک اولاد مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد عطا فرما کر بتا دیا کہ تیری نیت پاک تھی۔ اس کو اسحاق دیا، اسماعیل دیا، پھر اس کو اسحاق دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، چنانچہ ابراہیم خود اقرار کر جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے مضمون دماغ وہاں پہنچا ہے تو بات سمجھ بھی آ گئی ہے خود ہی۔ عاجزی کے مان بعد اللہ تعالیٰ نے سمجھا بھی دیا ہے کہ ابراہیم تو کیوں ڈر رہا ہے اپنی نیتوں کے متعلق؟ دیکھ اپنی اولاد کے منہ تو دیکھ، کتنے پاک چہرے ہیں، ان کے وجودوں پر نظر کر، کیا یہ تیری دعاؤں کا ثمرہ نہیں ہے؟ اگر ہیں تو پھر الحمد پڑھ اور خدا کا شکر ادا کر اور اس کی حمد کے گیت گا، اور یہ کہہ ان ربی لسمیع الدعاء کہ دیکھو دیکھو میرا رب بہت ہی دعا سننے والا ہے۔ اور اس دعا کی مقبولیت کے نشان کے طور پر اس نے مجھے ایسی پاک اولاد عطا فرمائی۔ ویسی دعا ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے شعروں میں کہا کہ بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد، کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد، بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد۔ بشارت کیا ہے؟ ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخذلها دی۔ بس بار بار اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کے مطابق پھل لگاتا ہے، اور جب وہ پھل نکلتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہاں وہ دعائیں بھی سچی تھیں اور یہ پھل بھی سچے نکلے۔ ایک حضرت ابراہیم کی دعا اب میں آخر پر پڑھتا ہوں۔ ابھی آخر تو نہیں آیا مضمون کا، ابھی کافی ہے، لیکن باقی آئندہ انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے خدا مجھے اور میری اولاد کو نماز پر قائم رکھ، ومن ذریتی میری اولاد کو نہیں، ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب ضرور ہماری دعا قبول کر لے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے خدا مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب کیا جائے گا۔ یہاں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ پیدائش سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ میں نیک اولاد چاہتا ہوں، نماز پڑھنے والی اولاد چاہتا ہوں، اسی لیے تیرے گھر کے پاس جہاں نہ پانی تھا نہ خوراک کا کوئی انتظام تھا، اپنے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دیا کہ وہ تیری عبادت کرے۔ اگر غذا کی اور دنیاوی لذتوں کی خواہش ہوتی تو ان آباد جگہوں سے لے کے کیوں اس ویران جگہ میں آتا؟ یعنی اس میں نیت کی صداقت کتنی گہری ظاہر، کتنی صفائی کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔
اور اس دعا کو خدا نے قبول بھی فرما لیا. اس کے باوجود جب تک زندگی کا سانس ہے یہ دعا جاری رہنی چاہیے، کیونکہ عبادت پر قائم ہونے کے باوجود عابدوں کے لیے بھی امتحانات آیا کرتے ہیں اور ٹھوکر کے مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں. بعض ایسے عبادت کرنے والوں کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے کہ عمر بھر عبادت کی مگر کسی موقع پر کسی وجہ سے ٹھوکر کھا کر ہمیشہ کے لیے خدا سے دور جا پڑے. پس عبادت کرنے والے کو تکبر سے باز رکھنے کے لیے اور خدا کی خوشخبریاں پانے کے باوجود انکسار کے ساتھ خدا کے حضور یہ عرض کرتے رہنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے عبادت میں، جب تک زندگی کا سانس ہے اسے خطرہ ہے. یہ ہے تو صحیح تیری طرف سے ایک دولت اور نعمت، لیکن نعمتیں بھی تو ضائع ہو جایا کرتی ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام خود پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے خدا مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اب بتائیں آج کل کوئی شخص اگر نماز پر قائم ہو چکا ہو بظاہر، اس کا حضرت ابراہیم کے نماز پر قائم ہونے سے بھلا کیا مقابلہ، کوئی نسبت ہی نہیں ہے. لیکن بعض نمازی اس دنیا میں، آج کل کی دنیا میں بڑا تکبر کر جاتے ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور خوب سختی سے نماز پر قائم ہیں. حالانکہ سختی پر قائم ہونا اور چیز ہے اور دل کی نرمی سے کے ساتھ نماز پر قائم ہونا اور چیز ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمیں بتاتا ہے کہ نماز پر قائم ہونا محفوظ مقام نہیں ہے جب تک آخری سانس انسان نہ لے اور خدا اپنی طرف نہ بلا لے. بس اس دعا کو، اس مضمون کو سمجھنے کے بعد ادا کیا کریں اور خدا کے حضور اپنی عبادتوں کو فخر کے ساتھ پیش نہ کریں بلکہ عاجزی اور انکسار کے ساتھ ڈرتے ڈرتے پیش کریں، اور دنیا کی طرف نگاہ ڈالیں کہ اس دنیا میں بھی یہی ہوتا چلا آیا ہے اور یہی ہوتا ہے آج بھی کہ بعض دفعہ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے دولت مند اچانک ایسے مصائب کا اور حوادث کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ساری دولتیں مٹ جاتی ہیں، جو کچھ کمائی تھی وہ سب ختم ہو گئی. اگر دنیا کی دولتیں محفوظ نہیں ہیں تو روحانی دولت بھی ان معنوں میں محفوظ نہیں ہے. اگر کوئی بلا پڑے گی تو بلا ان نعمتوں کو تباہ بھی کر سکتی ہے. اس لیے دعا ہی کے ذریعے مدد مانگنی چاہیے ان نعمتوں کی حفاظت کی. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے خدا مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی. یہاں توازن پیدا کیا گیا ہے، اولاد کے طرف کے لیے جو دعا مانگی گئی تو اس کے مقابل پر والدین کو بھی یاد رکھا کرو، والدین کے لیے بھی دعا کیا کرو. ولوالدیہ یہاں نماز کے قیام کی دعا نہیں، کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور اکثر صورتوں میں ہو چکے ہوتے ہیں یا بعض صورتوں میں فوت ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے والدین کے لیے قیام نماز کی دعا نہیں ملے گی بلکہ بخشش کی دعا ملے گی. وللمومنین، اور مومنوں کے لیے بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب کتاب کیا جائے. یہ ایک مضمون ایسا ہے جس کے متعلق آئندہ کبھی گفتگو کی ضرورت پیش آئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو والد کے لیے دعا کی تھی، جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو خصوصی اجازت دی گئی تھی، تو اس کے بعد اس دعا کے کیا مطلب ہے؟ ولوالدیہ، میرے والدین کے لیے، کیا یہ وہی دعا ہے اور اس کے بعد خدا نے منع فرمایا، یا یہ دعا کوئی اور مفہوم رکھتی ہے؟ اور اسی طرح حضرت نوح کی دعا بھی ہمیں انہی لفظوں میں ملتی ہے کہ ولوالدیہ، مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. اور ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو لیے جائز قرار نہیں دیا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا ولو کانوا اولی قربا، کہ خواہ وہ اقربا ہی کیوں نہ ہوں، یعنی صرف والدین کا ذکر نہیں، دوسرے اقربا بھی شامل ہیں، ان کے لیے استغفار نہیں کرنا اگر وہ مشرک ہوں. تو یہ ایک ایسا مضمون ہے جو بعض دفعہ بعض دوست پوچھتے بھی ہیں
کہ اب نماز میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ہندوؤں سے اگر کوئی مسلمان ہوا ہو، اس کے والدین مشرک ہوں، تو کیا وہ نماز میں وہ دعا نہیں پڑھے گا؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ یہ دعا نہیں پڑھا کرتے تھے، جن میں سے اکثر کے والدین مشرکین تھے؟ تو یہ ایک مزید تحقیق طلب مضمون ہے. اس کے کچھ حصوں پر تو میں نے نظر ڈالی ہے اور کچھ مفہوم سمجھ آیا ہے، لیکن ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے. آئندہ کسی زمان وقت انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے یہ مضمون پیش کروں گا. یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا، جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا. اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ